آج کی ویڈیو ان حالات کے بارے میں ہے جو 3 ہجری کی ابتدا سے لے کے 3 ہجری کے شوال یعنی عید الفطر تک رونما ہوئے، جن میں یہودیوں کے ایک مرد اور عورت کے زنا کے نتیجے میں سنگسار کیے جانے کا واقعہ، غزوہ بنو سلیم اور غزوہ بنو غطفان کے واقعات، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا واقعہ شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پہلا واقعہ جو پیش آیا اس میں یہودی علماء کو انتہائی خفت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ یہودیوں میں سے کسی مرد اور عورت نے زنا کیا۔ زنا کی سزا سنگسار، یہ اسلامی قانون بھی ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی ہے، یعنی شریعت موسوی میں بھی سنگسار ہے اور شریعت محمدی میں بھی سنگسار ہے۔ البتہ زنا کی 2 سزائیں بتائی ہیں اسلام نے۔ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اسے سنگسار کیا جاتا ہے، غیر شادی شدہ لڑکی یا لڑکا زنا کرے تو اسے کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اب یہ جس یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا ہے، یہ اس کیٹیگری یا قسم میں آ رہے ہیں جس کی سزا سنگسار ہے، لیکن ان کا تعلق یہودیوں کے بڑے مالدار اور با اثر خاندان سے تھا۔ اب یہ جو مسئلہ پیش آیا تو دونوں خاندانوں کی عزت و آبرو کا سوال ہے، چنانچہ یہودی علماء سے انہوں نے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ یہ مسئلہ ہے، کسی طرح ہمارے اس مرد اور عورت کو بچا لو۔ لیکن جو یہودی عوام ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو تو سنگسار کی سزا ملنی چاہیے۔ یہودیوں کے خواص کا اور با اثر اور پیسے والوں کا مطالبہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو بچا لیا جائے۔ اب بات بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یہ عام یہودی جو تھے وہ بہرحال رہتے تو مدینے کے اندر ہیں، ان کا کاروبار، ان کی ڈیلنگ تو مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ وہ یہ بات دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہی مسلمان آج سے 3 سال پہلے دھوکے باز بھی تھے، جھوٹ بھی بولتے تھے، معاملات میں انتہائی ناقابل اعتبار تھے، وعدے کے کبھی پابند نہ تھے، اور 3 سال کے اندر اندر انہی مسلمانوں کے کردار میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ معاملہ پورا ہو کے رہتا ہے، کبھی کوئی جھوٹ نہیں، کبھی کوئی دھوکہ نہیں۔ چنانچہ ان کو یہ معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کی ذات سبب بنی ہے ان عام مسلمانوں کے کردار کی تبدیلی کا۔ یہودی علماء نے اور پیسے والوں نے سوچا کہ ہمارے عوام پیغمبر اسلام کی ذات سے اس معاملے میں بہت زیادہ متاثر ہیں کہ یہ کبھی غلط بیانی نہیں کرتے ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور یہ تو یہ جو ان کے دین میں داخل ہو جاتا ہے، اب جھوٹ اور بددیانتی اور خیانت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم اس معاملے کو رسول کے پاس لے جائیں۔ اب یہ کیوں کہا تھا؟ تاکہ عوام راضی ہو جائیں، اور جیسا کہ آپ اور واقعات سنیں گے، کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ یہودیوں کے عام لوگ اپنے مقدمات کا فیصلہ پیغمبر سے کروانے لگے تھے، فقط اس وجہ سے کہ انہیں اس سے غرض نہیں تھی کہ ہمارے دین کا دوست ہے یا دشمن۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں ایماندار آدمی چاہیے، تو عوام کو تو اس انداز سے راضی کیا جا سکتا ہے، اور خود ان خاص اور علماء کے ذہنوں میں یہ خیال تھا، خصوصاً بدر کی لڑائی کے بعد، کہ یہ شخص کیونکہ انتہائی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر چکا ہے، جو اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے اور اس کے قیدی بن گئے، ان کو بھی اس نے چھوڑ دیا، جو عرب کے ماحول میں بالکل عجیب بات تھی۔ عرب کے ماحول میں اپنے دادا و پردادا اور پردادا کے قاتل کو کوئی معاف نہیں کرتا ہے، اور کجا یہ کہ اپنے آپ پہ حملہ کرنے والا اور ایسا دشمن کہ جس کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے پیغمبر کو آنا پڑا، وہی سارے تو بدر میں قیدی بنے تھے۔ تو یہودیوں کے جو خاص ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، انہوں نے سوچا کہ پیغمبر ہیں تو بڑے مہربان، اپنے جانی دشمنوں تک کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو خیر ہم تو وہ ہیں جن سے رسول تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی پہلے دن سے کوشش رہی کہ یہودیوں سے مل کے چلا جائے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی بھی سزا دیں گے لیکن سنگسار نہیں کروائیں گے، اس لیے کہ سنگسار تو بڑی بھیانک سزا ہے۔ ایک مہربان اور رحم دل آدمی بھلا ایسی سزا کیسے دے سکتا ہے؟ غالباً یہ وہی جرمانہ وغیرہ لگا دیں گے
جو انہوں نے بدر کے قیدیوں کے اوپر لگایا تھا۔ یہ ان کے ذہن میں خیال ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اپنے عوام سے کہ دیکھو یہ جھگڑا طے نہیں ہوگا، اب ایسا کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو مسلمانوں کے رسول اور حاکم کے پاس لے جاتے ہیں۔ عوام تو فوراً راضی ہو گئے۔ تاریخ میں 2 مرتبہ یہ چیز ملتی ہے، ایک مکے میں اعلان رسالت سے پہلے جب حجر اسود کے لگانے پہ جھگڑا ہوا تھا تو سارے کفار مکہ پیغمبر اسلام کے حکم بننے پہ راضی ہوئے تھے، اور ایک مدینے کے اندر اس موقع پہ جب یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ بڑے آدمی اس معاملے کے اندر ملوث ہو گئے تھے، اس لیے اتنی پیچیدگی تھی۔ سب لوگ پیغمبر کے پاس پہنچے۔ جس وقت پیغمبر کے سامنے یہ کیس پیش کیا گیا کہ یہ مرد اور یہ عورت انہوں نے اس فعل حرام کو انجام دیا ہے، پیغمبر اسلام نے فوراً سوال کیا کہ اس کا فیصلہ تم قرآن سے چاہتے ہو یا تورات سے چاہتے ہو؟ جیسا کہو گے ویسا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہودی علماء نے کہا کہ ہم تو اس کا فیصلہ تورات سے چاہتے ہیں۔ بہرحال یہاں تک کی بات تو عقل میں آنے والی ہے کہ اپنی ہی کتاب سے فیصلہ چاہیں گے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ان دونوں کو سنگسار کرو، یہ دونوں رجم یعنی سنگسار کرنے کے حقدار ہیں، اتنا بڑا ان کا جرم ہے۔ یہ جو سنا تو عوام تو پہلے ہی سے یہ بات کہہ رہے تھے، پیغمبر اسلام کی بات سنی فوراً خوش اور راضی ہو گئے۔ لیکن یہودی علماء ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور ناراض ہو گئے، غصے کے عالم میں آ گئے اور کہتے ہیں کہ اے شخص تو نے غلط فیصلہ سنایا ہے، یہ تو نے اپنے قرآن سے فیصلہ کیا ہے، ہماری کتاب تورات میں کہیں سنگسار کا حکم نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا اچھا ایسی بات ہے، منگواؤ اپنی تورات۔ اتنے مجمع کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، تورات منگوائی گئی۔ اب جو تورات ہاتھ میں آ چکی ہے، یہودی علماء جو اپنے آپ کو تورات کا عالم سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، تورات آئی، ذرا پریشان ہوئے، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اس آدمی نے جوش جوش میں یہ کتاب منگوا لی ہے کہ شاید ہم یہ بات سن کے ڈر جائیں۔ وہ ڈٹے رہے۔ پیغمبر اسلام نے تورات کو ایک خاص مقام سے کھولنے کا حکم دیا کہ فلاں صفحہ کھولو اور وہاں کی عبارت پڑھو۔ اب جو پیغمبر اسلام نے تورات کا جو مقام پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہودی علماء کو تو پتہ ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ چنانچہ ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا عبداللہ ابن سوریہ، اس نے ایک مرتبہ تورات پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ وہ پھنس گیا۔ اس نے پھر بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور تورات جو پڑھنا شروع کی تو اب اس طرح پڑھ رہا ہے کہ 2 3 لائنیں چھوڑ دیں، جس کے اندر خاص سنگسار کا حکم تھا وہ آیتیں پڑھی ہی نہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ فلاں آیت بھی اس مقام پر ہے جو تو نے نہیں پڑھی۔ اس نے کہا نہیں، یہ اس کے اندر نہیں ہے، کسی کو بھی آپ بلا کے دکھوا لیجئے۔ دیکھیے کہ کتنی زیادہ ڈٹائی ہے، کتنی زیادہ ضد اور کتنی زیادہ بے شرمی ہے۔ اب 1 2 آدمی آگے بڑھے تو اس نے اس طرح سے کتاب کو پکڑا کہ خاص اس آیت کے اوپر اس کا ہاتھ آ گیا، اور اس طرح سے پکڑ رہا ہے کہ عام آدمی محسوس بھی نہ کر پائے کہ یہ کتاب کو پکڑا نہیں جا رہا ہے، یہ کتاب کی آیت کو چھپایا جا رہا ہے۔ اس طرح سے اس نے پکڑ کے پیش کیا، دیکھ لو۔ اب جو آدمی پڑھتا تو واقعاً اصل آیت تو اس کے انگوٹھے یا انگلی کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ وہ جو 1 2 آدمی پڑھ کے آئے تھے انہوں نے کہا کہ واقعاً اس میں تو ہم کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو میں ایک یہودی عالم کا تذکرہ آیا تھا، عبداللہ ابن سلام، جس نے پیغمبر اسلام کا ایک خطبہ سن کے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ بھی اس مجمع میں بیٹھے ہیں لیکن مسلمان بن کے، اور وہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب وہ اسلام لے آئے تو پیغمبر اسلام نے ان کے اسلام لانے کو چھپایا اور یہودیوں کے بڑے بڑے علماء کو بلا کے پوچھا کہ تم میری اتنی مخالفت کر رہے ہو، عبداللہ ابن سلام کو تو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں، وہ تو ہمارا سردار ہے، اس سے بڑا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے یہودیت میں۔ پیغمبر نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے، کہا کہ ناممکن ہے، سارے یہودی مسلمان ہو سکتے ہیں، وہ کبھی اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے، اتنا بڑا وہ عالم ہے، کبھی غلط بیانی نہیں کرے گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا چلو فرض کر لیتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ کہا کہ پھر تو ہم بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ پیغمبر نے حکم دیا
عبداللہ ابن سلام پردہ ہٹا کے کمرے میں آؤ اور ان کو بتاؤ کہ تم اسلام قبول کر چکے ہو۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ سنا، ابھی تو 1 منٹ پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر ہمارے اس عالم نے اسلام قبول کر لیا تو پھر ہم سب اسلام قبول کریں گے، فوراً اس کو برا بلا کہتے ہوئے چلے گئے کہ اس کے تو باپ میں یہ خرابی ہے اور ماں میں یہ خرابی ہے، اور چلے گئے۔ وہ عبداللہ ابن سلام جو تمام یہودی علماء کے استاد ہیں، وہ یہاں بیٹھے ہیں، ان کو تو پوری تورات حفظ ہے۔ ایک مرتبہ وہ آگے بڑھے اور زبردستی اس عبداللہ ابن سوریہ کا ہاتھ اٹھایا اور اب اس آیت کو پڑھوایا کہ دیکھو یہاں کیا لکھا ہے۔ وہ تو آیہ رجم ہے، کہا صاف سنگسار کرنے کا حکم ہے۔ یہ سن کر یہودی عوام تو خوشی کے نعرے بلند کرتے ہوئے اور پیغمبر اسلام کے حکم کی تعریف کرتے ہوئے مسجد نبوی سے واپس اپنے محلوں کی جانب چلے۔ لیکن اس واقعے نے ان یہودی علماء کے حسد، دشمنی اور کینے کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب یہ دن رات بے چین ہو رہے ہیں کہ اگر یہ رسول یہاں پہ رہا تو ہمارے عوام کو تو یہ گمراہ کر دے گا، جتنا آج تک ہم دھوکہ کرتے تھے، آیات خدا کا کھیل کرتے تھے، آیتوں کو توڑ مروڑ کے اپنے مطلب کے لیے پیش کرتے تھے، یہ تو ایسا آ گیا ہے کہ ہمارے ایک ایک فریب سے پردہ اٹھا دے گا۔ اس واقعے کے بعد ان کی دشمنی اور بڑھ گئی، کتنے سارے واقعات جمع ہو گئے۔ اگرچہ قصور ان کا تھا مسلمان عورت کی توہین کرنے کا، مگر ان کو مدینے سے نکلنا پڑا۔ باقی یہودی اس واقعے کی وجہ سے انتہا سے زیادہ مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ 2 بڑے یہودی کعب ابن اشرف اور ابو رافع سلام یکے بعد دیگرے مارے گئے، اور پتہ چلا کہ مسلمانوں نے ان کو مارا ہے، مگر پھر بھی یہودیوں کو تو یہ ہے کہ ہمارے سردار مارے گئے۔ ایک یہ واقعہ پیش آیا جس میں یہودی علماء کے علم تورات کی حقیقت ظاہر ہو گئی اور انہیں اپنے مجمع کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ چنانچہ اب یہودی غیظ و غضب کی آگ میں بھڑک رہے ہیں اور وہ پوری توجہ دے رہے ہیں کہ کسی طرح سے مدینے کے مسلمانوں کو بہکایا جائے، مکے کے کافروں کو تیار کیا جائے کہ وہ جلد از جلد اپنا دوسرا حملہ کریں، اور اس موقع پر جتنا ہمارے لیے ممکن ہے ہم ان کا ساتھ دیں۔ چنانچہ مدینے کے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے یہودیوں نے ان 3 چیزوں میں اضافہ کر دیا۔ پہلی چیز تو یہ کہ اب جب وہ رسول کے پاس آتے ہیں، السلام علیکم کے بدلے السلام علیکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم کے معنی ہے آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اور اگر لام نہ پڑھیں، السلاموں کے بجائے الساموں پڑھیں تو اس کا مطلب ہے تیرے لیے موت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ حدیث ہے کہ شادی کے بعد جس وقت میں نے پہلی مرتبہ پیغمبر اسلام کے پاس یہودیوں کو آتے دیکھا تو یہ سن کے میں حیران رہ گئی کہ ہر آنے والا السلام علیکم کہہ رہا ہے۔ جب پیغمبر واپس آئے تو بے اختیار میری زبان سے نکلا کہ اللہ کے رسول، ان لوگوں کو موت آ جائے، یہ آپ کے سامنے آ کر آپ کو موت کی دعا دے رہے ہیں اور آپ بالکل خاموش ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا، عائشہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بھی تو ان کو علیکم کہہ کے ان کی بات ان کے اوپر پلٹا دی ہے، بس اس سے زیادہ ایک مسلمان کو غصے اور جوش میں نہیں آنا چاہیے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن مسلسل مسلمان نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ یہ ذرا کوئی غلطی کریں اور ہمیں موقع مل جائے جنگ چھیڑنے کا۔ اس کے ساتھ ایک دوسری ترکیب انہوں نے کی، وہ ترکیب یہ کی کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، پیغمبر اسلام عام مسلمانوں کو سناتے ہیں کہ آج میرے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اب یہودی بھی ان آیتوں کو یاد کرتے ہیں اور اگلے دن ان آیتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا کرتے ہیں کہ بھئی کل رسول نے یہ وحی پیش کی تھی۔ اب عربی زبان آپ کو معلوم ہے کہ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش آپ بدل دیں، معنی کچھ کے کچھ ہو جائیں گے۔ صراط الذین انعمت پڑھیں تو اس کے معنی ہے کہ جن لوگوں پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، اور اگر یہ زبر کی جگہ پیش پڑھیں یعنی صراط الذین انعمت تو اس کے معنی میں اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی کہ شرک کی حدود میں یہ آیت داخل ہو جائے گی، کیونکہ اس کا مطلب بن جائے گا کہ جن پہ میں نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ ایک ایک حرف کے ایک ایک زیر و زبر کی مدد سے آیہ قرآنی کو بدل کے کہیں سے کہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب عام مسلمان تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ سب مدینے کے لوگ ہیں، پہلے کسان تھے،
کاشتکاری کرتے تھے یا تجارت کرتے تھے، اور یہودی تو شروع ہی سے علم سے منسلک رہے ہیں، چنانچہ قرآن کو زیادہ یاد کرتے ہیں، اور اگلے دن جو آیت نازل ہوئی اس میں کہیں زیر بدل دیا، کہیں زبر بدل دیا، کہیں پیش بدل دیا، کہیں سواد کا سین کر دیا، کہیں زال کا زے کر دیا، اور معنی بدلنا شروع کیے۔ یہ بھی ایک سبب بنا کہ قرآن بھی ایک سے زیادہ بنتے جا رہے تھے مدینے میں۔ اس پر پیغمبر اسلام نے کچھ احکامات جاری کیے جو انشاءاللہ بعد میں آئیں گے، لیکن اب الٹے پلٹے احکامات قرآن سے نکالے جا رہے ہیں۔ اور تیسری اور خطرناک ترین ترکیب ان لوگوں نے یہ کی کہ اپنے کچھ لوگوں کو تیار کیا۔ کچھ نوجوان پیغمبر کے پاس آئے باری باری، یعنی ایک آج آیا، ایک اگلے ہفتے آیا، ایک مہینے بعد آیا۔ آتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ کے اب اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہماری سمجھ میں اسلام آ گیا ہے کہ یہ سچا مذہب ہے، اور یہ کہہ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ 2-3 ہفتے پیغمبر کے ساتھ رہے اور اس کے بعد پھر اسلام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اعلان کر کے کہ ہم اس آدمی کے ساتھ 3 ہفتے رہے، 4 ہفتے رہے، ہم نے تو اس میں جھوٹ پایا، فریب پایا ہے۔ معاذ اللہ، جو بات کہتا ہے وہ خود نہیں کرتا ہے، اور کوئی خوبی نہیں ہے اور کوئی معجزہ نہیں ہے۔ ہم خلوص دل سے مسلمان بنے تھے، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ جھوٹا نبی ہے، معاذ اللہ۔ اب دیکھیے کہ کافر اگر کہتے رہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں میں سے اگر کوئی آدمی یہ اعلان کرے کہ ہم تو بڑے خلوص سے مسلمان بنے تھے، 2 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں کچھ سچ نہیں ہے، یہاں کوئی خوبی نہیں ہے، تو عام آدمی تو متاثر ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ آیا بڑے جذبے سے تھا، یہ اگر چھوڑ کے جا رہا ہے رسول کو تو یقیناً پیغمبر کے اندر معاذ اللہ کوئی خرابی ہوگی۔ تحریکوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ طریقے ہوا کرتے ہیں کہ پہلے اپنے جاسوس بھیجو، جو جس وقت داخل ہوں گے کسی تحریک میں تو ایسے جوشیلے اور جذباتی ہوں گے کہ وہ جو مخلص نوجوان 10 سال سے کسی تحریک کا ساتھ دے رہا ہے وہ بھی شرمندہ ہو جائے کہ اس ایک دن کے نوجوان کے مقابلے میں ہم نے 10 سال میں کوئی کام نہیں کیا ہے۔ لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایسے جذباتی اور ایسے جوشیلے لوگوں کو تحریک میں داخل کرنے کا کہ بعد میں انہی کی مدد سے تحریک کو بدنام کیا جائے، بعد میں انہی کی مدد سے اس کے رخ کو تبدیل کیا جائے۔ بہرحال جب ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اتنا محب رسول ظاہر کر رہے تھے وہ رسول کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے لگے تو جو لوگ نئے نئے اسلام کے قریب آ رہے ہیں ان کے دلوں کو تو ایک جھٹکا لگا۔ یہ یہودیت کا طریقہ کار بنا ہوا ہے، اس انداز سے مسلمانوں کے بیچ رہ کے مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، پیغمبر اسلام کی ذات کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر جب یہ دیکھا کہ اس سے بھی زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو کفار مکہ پہ دباؤ بڑھا دیا کہ تم کب تک بیٹھے رہو گے، آؤ اب بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کا موقع ہے۔ اب یہودیوں نے مسلسل اپنے قاصد بھیجنا شروع کر دیے کہ بدر میں جو تمہارے سردار مارے گئے ہیں ان کا تمہیں انتقام لینا ہے۔ یہودی ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، کفار مکہ ابھی تک یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اتنے طاقتور نہیں ہوئے کہ مدینے پہ حملہ کر سکیں، وہ بدر والی غلطی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ بدر کا وقت یاد ہے، ایک تجارتی قافلے پر حملے کی خبر پہ جوش میں سارا مکہ نکل آیا۔ اب ابو سفیان سردار مکہ ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، بہت سوچ سمجھ کے اور اتنی طاقت جمع کر لینا ہے کہ پھر شکست کا امکان نہ رہے۔ البتہ یہودیوں نے مسلسل خطوط پہ خطوط بھیجنا شروع کیے ہیں۔ اس کا اثر یہ نکلا کہ قریش مکہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کے حلقہ اثر میں مدینے کے ارد گرد جتنے قبیلے ہیں سب کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کیا کہ خیر ہم تو ابھی مکے سے آنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن مدینے کے چاروں طرف جو قبیلے ہیں مسلسل یہ مدینے پہ حملہ کریں، ہر دوسرے چوتھے چھٹے دن کوئی نہ کوئی حملہ ہو کہ مسلمان عاجز بھی آ جائیں اور مسلمانوں کو اتنا موقع ہی نہ ملے کہ کسی بڑی لڑائی کے لیے تیار ہو سکیں۔ لیکن پیغمبر اسلام نے جاسوسی کا ایک بہترین نظام قائم کر رکھا تھا، اور اس نظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش مکہ کے کہنے میں آ کے جب کوئی قبیلہ مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہتا، اس سے پہلے کہ وہ مدینے آ کے حملہ کرے پیغمبر خود ان کے سر پہ پہنچ جاتے ہیں اور جنگ نہیں کرتے،
کیونکہ رسول کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، لیکن ان کے سر پہ پہنچ کے جب اسلامی طاقت دکھاتے ہیں تو وہ سارے کے سارے قبیلے ڈر جاتے ہیں۔ چنانچہ خصوصیت کے ساتھ 2 قبیلوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک قبیلہ بنو سلیم، یہ یمن کے قریب رہتا ہے۔ ان کے علاقے کا نام ہے بحران، اس کو بحران بھی پڑھا گیا ہے۔ تو خود قریش احد کے لیے تیار ہو رہے ہیں، لیکن درمیان کے عرصے کے لیے بنو سلیم کے قبیلے کو بھڑکا دیا۔ ان لوگوں نے تیاری شروع کر دی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ پیغمبر مدینے سے اتنی دور آ جائیں گے، لیکن پیغمبر کا جو نظام سراغ رسانی ہے، فوراً اطلاع مل گئی کہ اللہ کے رسول وہ ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، مدینے کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ قبیلے آ کے مدینے پہ حملہ کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتے ہیں، ان کا کام تو لوٹ مار ہوتا ہے۔ آؤ حملہ کرو، فصلوں کو جلاؤ، جانور لے کے چلے جاؤ۔ آؤ حملہ کرو، 2-4 مسلمان جو شہر کے باہر ہیں ان کو مارو اور چلے جاؤ۔ یعنی جب مسلمانوں کا مال مسلسل لوٹا جائے گا، جب مسلمانوں کے مرد مسلسل مارے جائیں گے تو ان کا یہ خیال ہے کہ لوگ گھبرا جائیں گے اور رسول سے کہیں گے کہ یہ آخر اسلام لا کے ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ پیغمبر نے اس کے بالکل برعکس طریقہ اختیار کیا کہ کسی قبیلے کو چلنے ہی نہ دو، اس سے پہلے ان کے سروں پہ پہنچ جاؤ۔ جیسے ہی اطلاع ملی، فوراً پیغمبر اسلام مدینے کے چند مسلمانوں کو لے کے تیزی کے ساتھ بنو سلیم کے قبیلے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ پورا اپنا قبیلہ چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ 6 دن پیغمبر نے وہاں قیام کیا، پھر واپس مدینے آ گئے۔ پیغمبر چاہتے تو اس قبیلے کو تلاش کر کے ختم کر سکتے تھے، لیکن پیغمبر کی لڑائیوں کا مقصد لڑائی نہیں ہے، بلکہ جو پہل کرنا چاہتا ہے صرف اس کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے۔ اس طرح سے بنو سلیم ہی نہیں، بنو سلیم کے اطراف میں 73 چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ان سب کو باری باری مدینے پہ حملہ کروانا تھا۔ لیکن پیغمبر اسلام کے اس ایک لشکر کی وجہ سے ایسی پریشانی ہوئی کہ بنی سلیم تو خیر عہد کر کے بیٹھے کہ آئندہ کبھی حملہ نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ 73 کے 73 قبیلے سب پیچھے ہٹ گئے۔ پیغمبر اسلام کے اس 6 دن کے سفر نے ایک بڑے مسئلے سے مدینے کو بچا لیا۔ یہ علاقہ تو یمن کی طرف تھا، ایک علاقہ تھا نجد کا علاقہ۔ نجد کے علاقے میں ایک قبیلہ رہتا تھا بنو غطفان۔ یہ قبیلہ بنو غطفان اور قبیلہ بنو سلیم بالکل الٹی طرف رہتے ہیں، یعنی ہر طرف سے مدینے کے خلاف قبیلوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ یمن والے ناکام ہوئے، اب نجد والوں کو بھڑکایا گیا۔ بنو غطفان کو بھڑکایا گیا کہ موقع اچھا ہے، جا کے مدینے پہ حملہ کرو، تمہیں پیسہ بھی بہت ملے گا اور مسلمان بھی ڈر جائیں گے۔ وہ تیاری کر رہا ہے اور پیغمبر اسلام کے جاسوسوں نے فوراً اطلاع دے دی۔ کتنا بہترین پیغمبر اسلام نے خبر رسانی کا نظام قائم کیا ہے کہ مشرق کی سازش ہو یا مغرب کی سازش، فوراً مدینے میں اطلاع آتی ہے۔ پیغمبر نے فوری طور پر 450 سپاہیوں کو تیار کیا اور ان کو لے کے چلے کہ بنو غطفان پہ حملہ کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ تاریخ میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے 80 جنگیں لڑیں۔ یہ لڑی کا لفظ غلط ہے، 80 جنگوں کے لیے لشکر تیار کیا گیا، لیکن اکثر ہی ایسی لڑائیاں ہیں جس میں جنگ نہیں ہوئی۔ لشکر اسلام وہاں پہنچا، یا تو مخالف قبیلے نے ہتھیار ڈالے، یا وہ بھاگ گیا، یا پتہ چلا کہ غلط اطلاع ملی تھی اور اسلامی لشکر لڑے بغیر واپس آ گیا۔ جنگیں تو پیغمبر اسلام نے مشکل سے 10-12 لڑی ہوں گی۔ ان کے علاوہ جو 80 میں سے باقی ہیں وہ صرف لشکر بھیجنے کی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ آج جو بنی سلیم کا واقعہ آپ نے سنا، اس میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور یہ جو دوسرا واقعہ آپ سنیں گے اس میں بھی جنگ نہیں ہوئی، اگرچہ اس کا نام ہے جنگ بنو غطفان، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ پیغمبر اسلام تیزی کے ساتھ 450 سپاہیوں کو لے کے چلے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں حاکم بنا کے گئے۔ اس لیے حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں جو جنگ بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ ان کی بیوی جناب رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا اور اس وقت ان کے غم کا زمانہ چل رہا ہے، اس لیے پیغمبر اسلام نے ان کو مدینے میں چھوڑا اور 450 کا لشکر لے کے وہاں پہنچے جہاں پہ وہ قبیلہ رہتا ہے۔ وہاں پہ ایک چشمہ تھا جس کا نام تھا ذو قرد۔
چشمے کے قریب پیغمبر اسلام پہنچے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ لشکر اسلام ہم تک آ جائے گا۔ وہ تو کچھ اور ہی خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم مدینے پہ حملہ کریں گے، کچھ جانور ہاتھ میں آئیں گے، کچھ فصلیں ہاتھ میں آئیں گی، 2-4 بندوں کو ماریں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ یہاں تو الٹا ہو گیا کہ ان کے سر پہ پیغمبر اسلام کا لشکر پہنچ گیا ہے۔ گھبرا کے وہ بھاگے اور اطراف کی پہاڑیوں میں جا کے چھپ گئے۔ پیغمبر اسلام کو ان کا پیچھا نہیں کرنا، صرف یہ بتانا ہے کہ جو تمہارا مقصد ہے اس کی اطلاع ہمارے پاس ہے اور ہم چاہیں تو تمہیں ایک لمحے میں ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جب بھاگ گئے تو کوئی لڑائی نہیں، صرف ایک ان پر خوف اور رعب طاری کرنا تھا۔ اب یہاں مسلمان لشکر نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ ہے اور ذرا سرسبز علاقہ ہے، تو کچھ دیر یہ لوگ یہاں آرام کے لیے رک گئے اور اتفاق سے اسی وقت بارش ہو گئی۔ بارش کے نتیجے میں تمام مسلمان لشکر کے لباس گیلے ہو گئے۔ بارش رک گئی تو اب لباس سکھانے کی باری آئی۔ لباس سکھانے کے لیے مسلمان الگ الگ چلے گئے، کیونکہ 450 افراد کو اپنا لباس سکھانا ہے۔ پیغمبر اسلام بھی لشکر اسلام سے علیحدہ ہو گئے۔ پیغمبر کی جو خصوصیت تھی کہ پیغمبر کا جسم کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے، پیغمبر اسلام اس کا خیال کرتے ہیں، چاہے وہ شرعاً حرام نہ بھی ہو، پھر بھی پیغمبر اس کا خیال کرتے ہیں۔ پیغمبر اپنے سارے لشکر کو چھوڑ کر بیچ میں ایک نالا سا تھا، اسے پار کر کے دوسری طرف گئے اور جھاڑیوں کے درمیان جا کے اپنا لباس سکھانے کے لیے پھیلایا۔ فقط ایک لنگی نما لباس پیغمبر نے پہنا اور لیٹ گئے۔ اس عرصے میں بارش تو رک چکی ہے، لیکن اب پہاڑیوں سے جو پانی آنا شروع ہوا تو وہ جو نالا تھا درمیان میں، اس میں اتنا پانی آ گیا کہ پیغمبر اسلام اپنے لشکر سے کٹ گئے۔ اب لشکر اسلام اگر پیغمبر کی مدد بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، بیچ میں بارش کا پانی آ رہا ہے تیزی سے۔ ادھر داسور بن الحارث جو سردار ہے اس قبیلہ بنو غطفان کا، جس پہ پیغمبر نے حملہ کیا ہے، داسور کو اس کے ساتھیوں نے اطلاع دی کہ اے سردار، بہترین موقع ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ وہ جو اللہ کا رسول اپنے آپ کو کہتا ہے، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اس وقت بالکل تنہا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، اور لباس بھی اس نے اتار دیا ہے۔ یعنی جب لباس اترے گا تو زرہ، بختر، تلوار، یہ سب سامان بھی اتار کے رکھ دیا جائے گا۔ بغیر کسی ہتھیار کے وہ لیٹا ہوا ہے۔ بہترین موقع ہے، جاؤ اور جا کے اس پہ حملہ کرو، اسے ختم کرو اور قریش کے سرداروں سے بھاری انعام لے لو۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنا بہترین موقع بھی کبھی ہاتھ آ سکتا ہے۔ یہ اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی۔ یہ جو سنا تو جوش کے عالم میں ننگی تلوار لے کے ایک پہاڑی سے اتر کے پیغمبر اسلام کے قریب آیا۔ اب لشکر اسلام نالے کے دوسری طرف ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے نالا کراس کیا تھا تو اس وقت وہ خشک تھا یا بہت معمولی پانی تھا۔ اب پہاڑیوں سے آنے والے پانی نے نالے کو بھر دیا ہے اور پیغمبر اکیلے ہیں۔ اب وہ تلوار لے کے پیغمبر اسلام کے سرہانے آیا اور کہتا ہے کہ اے شخص، یہ بتا کہ اب کون ہے جو تجھے میرے ہاتھ سے بچائے گا۔ پیغمبر اسلام اسی اطمینان کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، نہ گھبراہٹ، نہ بے چینی، نہ پریشانی، نہ چہرے کا رنگ اڑا، نہ زبان میں لڑکھڑاہٹ۔ اسی اطمینان کے ساتھ صرف ایک لفظ کہا۔ وہ سوال کرتا ہے، کون تجھے بچائے گا؟ پیغمبر نے پورے اطمینان کے ساتھ کہا، میرا اللہ۔ یہ جواب سن کر اس کا جسم کانپ اٹھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ تو وہ موقع ہے کہ اگر کسی کے سرہانے کوئی تلوار لے کے پہنچے، وہ منت سماجت شروع کر دے گا، وہ ہاتھ پاؤں جوڑنے لگے گا، وہ معافی کی بات کرے گا، وہ صلح کی بات کرے گا، وہ ڈر اور خوف کا اظہار کرے گا۔ کم سے کم یہ کہ اس کی زبان لڑکھڑا جائے گی، کم سے کم یہ کہ اس کا جسم کانپ اٹھے گا، کم سے کم یہ کہ گھبرا کے وہ اٹھ بیٹھے گا، اتنے آرام سے لیٹا نہیں رہے گا۔ مگر اتنا بھروسہ ہے پیغمبر کو، کہا میرا اللہ۔ یہ جو کہا، پیغمبر کے یقین نے ایک مرتبہ اس کے جسم میں لرزہ طاری کیا۔ خود بخود اس کا ہاتھ کھلا، تلوار گر پڑی۔ جیسے ہی تلوار گری، پیغمبر نے تلوار کو اٹھا لیا، کہا اب یہ بتا تجھے کون میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے؟ وہ گھبرایا، کانپا۔ اس نے کہا کوئی نہیں سوائے تیرے، تو رحم کرے تو میری جان بچ جائے گی۔ پیغمبر اسلام نے یہی تلوار واپس اس کو دی، کہا کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے،
ہمارا محافظ ہمارا پروردگار ہے، یہ لے تو تلوار لے کے جا اور جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایک نہتہ آدمی جسے میں ڈرا رہا تھا اس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں، کوئی ڈراوا نہیں، اور ابھی بھی اس کو اتنا یقین ہے اپنے خدا پر کہ تلوار واپس کر رہا ہے۔ بے اختیار کہتا ہے کہ جس خدا پہ تجھے اتنا بھروسہ ہے یقیناً وہی سچا رب ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً وہ معبود برحق ہے جس کے ماننے والے کو اس پہ اتنا بھروسہ ہے، اور یقیناً تو سچا رسول ہے۔ پیغمبر نے کہا جاؤ اور جانے کے بعد اپنی قوم تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ یہ داسور جو پیغمبر کو تلوار سے شہید کرنے آیا تھا اپنی قوم میں واپس پہنچا، اس کا انداز بدلا ہوا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے گھبرا کے کہا اے ہمارے سردار، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کی تلوار تو بالکل صاف ہے، اس پہ خون کے چھینٹے نہیں ہیں، اور وہ دشمن آپ کا آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ کہا کہ میں مسلمان بن کے آیا ہوں، اور اب میں سردار قبیلہ نہیں بلکہ اسلام کا مبلغ ہوں، میرا کام تم تک اسلام پہنچانا ہے۔ اور اس ایک آدمی نے رفتہ رفتہ اپنے پورے قبیلے کو مسلمان بنایا۔ لیکن کس وجہ سے ہوا، کس چیز نے اس پر اثر کیا؟ پیغمبر اسلام نے تو اس کو قرآن بھی نہیں سنایا ہے، بہت سے لوگوں پہ تو قرآن نے اثر کیا ہے، اس پہ صرف اور صرف پیغمبر اسلام کے جذبے نے اثر کیا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ پیغمبر کا جملہ اپنے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ پہ اگر تمہارا بھروسہ نہیں ہے تو ساری چیزیں بیکار ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مومن کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے اللہ کا امتحان لے اور خودکشی کرے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ مجھے بچا لے گا، یہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں اللہ نے حکم دیا آگے بڑھو اور اللہ کا نام لے کے یہ قدم اٹھا لو، وہاں یہ نہ سوچنا کہ بیوی بچوں کا کیا بنے گا، وہاں یہ خیال نہ کرنا کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ بس ایک قدم اٹھانے کی مومن کو ضرورت پڑتی ہے، اگر اتنے یقین کے ساتھ قدم اٹھائے جتنا یقین رسول بتا رہے ہیں تو یاد رکھیے کفر کی بڑی سے بڑی طاقت شکست کھا کے رہ جائے گی۔ بہرحال یہ غزوہ بنو غطفان کے نتیجے میں ایک اہم ترین پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ پیغمبر اسلام اس لڑائی کو لڑے بغیر واپس آ گئے۔ بڑی عجیب لڑائی ہے جس کے نتیجے میں جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے، جو کافر تھے وہ مسلمان بن گئے، جو قاتل تھا وہی سب سے بڑا مبلغ بن گیا۔ یہ اسلام کی اصل کامیابی ہے۔ علاقوں پہ قبضہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنگ و جدل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہاں کے لوگوں میں اسلامی انقلاب کا جذبہ پیدا کرنا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ مقصد اگر حاصل ہے تو چاہے ظاہری اعتبار سے کسی علاقے پہ قبضہ نہ بھی ہو، انسان کامیاب ہو گیا ہے۔ پیغمبر اسلام غزوہ بنو غطفان سے واپس آئے۔ ظاہری اعتبار سے پیغمبر نے کوئی جنگ نہیں لڑی، لیکن غزوہ پیغمبر جیت کے آ رہے ہیں۔ غزوہ بنو غطفان کو تاریخ کی بعض کتابوں میں غزوہ ذات الرقاع کا نام بھی دیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام واپس مدینے میں آتے ہیں اور اپنے 2-4 واقعات کے بعد کفار مکہ اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو تیار کر کے مدینے پہ حملہ کرنا تھا وہ منصوبہ بھی ناکام ہوا جا رہا ہے۔ اب تو ہمیں میدان میں نکلنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ ان 2 لڑائیوں میں کفار مکہ کی ناکامی، ادھر یہودیوں کا مسلسل پیغمبر سے شکست کھانا، ان 2 چیزوں نے مل کے کفار مکہ کو مجبور کیا کہ اب وہ جنگ احد کے لیے مکمل تیار ہو جائیں۔ غزوہ بنو غطفان سے جب پیغمبر واپس آ گئے تو اس کے بعد ایک واقعہ شعبان کے مہینے میں اور ایک واقعہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا، اور پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں جنگ احد ہوئی۔ شعبان میں یہ واقعہ ہوا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے ایک صحابی کی ایک پریشانی کو دور کیا۔ وہ اس طرح سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی بیٹی جناب حفصہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ جناب حفصہ کے شوہر کا نام تھا خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ۔ جنگ بدر میں ان کے شوہر زخمی ہو گئے تھے۔ مدینے آنے کے بعد ان کا علاج کیا گیا لیکن فائدہ نہ ہوا اور روز بروز حالت خراب ہوتی گئی، یہاں تک کہ چند مہینے کے بعد جناب خنیس کا انتقال ہو گیا۔
حضرت عمر بیٹی کے بیوہ ہونے کے بعد اب بہت ہی پریشان ہیں۔ جوان بیٹی ہیں، ساری زندگی گزارنا ہے۔ چنانچہ پہلے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رجوع کیا کہ میری بیٹی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، اگر آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے رجوع کیا، کیونکہ حضرت عثمان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا چند مہینے پہلے، لیکن حضرت عثمان نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب حضرت عمر بہت پریشان کہ جو میرے قریب ترین دوست تھے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ دیکھیں، بیٹی کا مسئلہ ہے، ہر ایک سے کہا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ قریب ترین دوست ہو تو الگ بات ہے، وہاں سے تو انکار آ گیا ہے۔ پھر شعبان کے مہینے میں ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یقین بھی نہ تھا کہ اتنا بہترین رشتہ آ سکتا ہے۔ میں نے فوراً اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی نے بھی ہاں کر دی، اور شعبان کے مہینے میں حضرت عمر کی بیٹی جناب حفصہ پیغمبر اسلام کی بیوی اور ام المومنین بن کے کاشانہ نبوت میں تشریف لاتی ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام کی چوتھی شادی ہے، لیکن اس وقت پیغمبر اسلام کی 3 بیویاں حیات تھیں۔ جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، جناب سودا دوسری بیوی اب تک حیات ہیں، جناب عائشہ تیسری بیوی ہیں، ان کی تو ابھی 9 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے، اور چوتھی شادی ہوئی جناب حفصہ سے۔ جناب حفصہ سے شادی ہونے کے فوراً بعد پیغمبر اسلام نے حضرت عائشہ کے حجرے کے برابر ایک اور حجرہ بنایا اور وہ جناب حفصہ کو دے دیا۔ اب دیکھیے کہ جناب حفصہ کا مسئلہ کیا ہے۔ ان کے شوہر جنگ بدر کے نتیجے میں شہید ہوئے، یہ بیوہ ہوئیں، اس لیے پیغمبر اسلام نے ان سے شادی کی۔ جنگ احد کے بعد بھی پیغمبر اسلام کو اسی طرح سے 2 بیوہ عورتوں سے شادی کرنا پڑی جن کے شوہر جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ وہ جو مستشرقین اور عیسائی متعصب مورخین پیغمبر اسلام کی 10 یا 11 شادیوں کی وجہ سے پیغمبر کی توہین کرتے ہیں، تو یہ شادیوں کا پس منظر کیا تھا۔ پیغمبر صرف ان عورتوں سے شادی کر رہے ہیں جو کسی مصیبت اور پریشانی میں ہیں، خصوصاً جنگوں کے نتیجے میں جو بیوہ ہو رہی ہیں۔ جناب حفصہ کی شادی ہوئی، اس کے فوراً بعد اسی مہینے میں پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کر دی، اور وہ بھی رخصت ہو کے پیغمبر اسلام کے گھر سے چلی گئیں۔ یہ شعبان کے مہینے میں 2 واقعات پیش آئے، اور پھر رمضان کے مہینے میں ایک اور اہم ترین واقعہ پیش آیا۔ وہ کیا واقعہ پیش آیا کہ ماہ ذی الحجہ 2 ہجری میں پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی کی۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو جناب فاطمہ الزہرا کے ہاں حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو وہ نواسہ عطا کیا جو انا شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا کا مصداق بنا، اور حسن ہی ہیں جن کی وجہ سے نسل رسالت قیامت تک باقی رہے گی۔ اب اس موقع پہ جو خوشیاں منائی گئی ہوں گی کاشانہ نبوت اور عام مسلمانوں میں، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس واقعہ کے ٹھیک 20 دن بعد جنگ احد ہوئی۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہنچے حضرت فاطمہ کے پاس اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں لے کے پہلی مرتبہ دیکھنے کے لیے، تو سوال کیا کہ اے بنت رسول، آپ نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ جناب فاطمہ نے کہا کہ آپ باپ ہیں، میں آپ سے پہل نہیں کر سکتی، یہ نام آپ رکھیں گے۔ حضرت علی نے سنا۔ اس کے بعد امام حسن کو لے کے خدمت رسول میں آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے بچے کو گود میں لیا، ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت کہی، اور اس کے بعد یہ سوال کیا کہ اے علی، تم نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، آپ سے پہلے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ آپ ہی اس کا کوئی نام تجویز کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا سے پہلے میں کیسے نام رکھوں، اس کا نام تو خدا رکھے گا۔ اور عین اس وقت جبرائیل امین آئے اور کہا کہ پروردگار نے پہلے تو آپ کو سلام بھجوایا ہے، اور کہا ہے کہ چونکہ علی کو تم سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اس لیے جو ہارون کے بڑے بیٹے کا نام ہے وہی نام علی کے بڑے بیٹے کا ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا وہ کیا نام ہے؟ کہا شبر۔ پیغمبر نے کہا یہ تو عبرانی نام ہے، عربی نام رکھا جائے گا۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے جواب آیا
کہ شبر عبرانی میں حسن کو کہتے ہیں، چنانچہ اس کا نام حسن رکھو۔ تو نام شبر آیا، عربی کی وجہ سے حسن میں تبدیل ہوا۔ ولادت کو 7 دن گزرے تو اس وقت پیغمبر اسلام نے اپنے نواسے کا نام اور کنیت دنیا والوں کے سامنے پیش کیے۔ 7ویں دن ہی امام حسن کا عقیقہ کیا گیا اور سر منڈوایا گیا، اور امام حسن کے کانوں میں سوراخ کروائے کہ جو اسلام میں مستحب ہے، ایک کان کی لو میں اور ایک کان کے اوپر کے حصے میں۔ یہ 4 چیزیں مستحب ہیں کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے اس کا نام رکھو، اس کا عقیقہ کرواؤ، اس کا سر منڈواؤ اور اس کے دونوں کانوں میں سوراخ کرواؤ۔ اور 5ویں مستحب چیز 7ویں دن ختنہ کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام اور مسلمان اس خوشی سے فارغ ہوئے۔ عید کا دن آ گیا۔ عید کے دن لوگوں نے نماز عید پڑھی، اور ابھی عید کی خوشیاں چل رہی ہیں کہ پیغمبر اسلام کو 5ویں دن یعنی 5 شوال کو ایک خط ملتا ہے۔ یہ خط لے کے آیا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو غفار کا ایک نوجوان، اور اس کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ انتہائی تھکا ہوا ہے، ہانپتا کانپتا انتہائی تھکن کے عالم میں خط دے کے پیغمبر کو ایک مرتبہ وہیں پہ گر پڑا۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام اس وقت مدینہ شہر کے باہر ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ پیغمبر کے قریبی دوست تھے۔ دوسری روایت کے مطابق پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹھے تھے۔ اس نوجوان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا حالت ہے تمہاری، مرنے کے قریب ہو؟ کہا کہ ہاں۔ پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے کہا کہ مکے میں آپ کے جو چچا ہیں عباس، انہوں نے یہ خط مجھے دیا ہے اور مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر یہ خط مجھے آپ تک پہنچانا ہے۔ مکے اور مدینے کا اس زمانے میں 13 دن کا سفر تھا۔ 13 دن کا سفر 3 دن میں یہ آدمی طے کر کے آیا ہے۔ نہ رات کو آرام کیا ہوگا، نہ کبھی اطمینان سے کھایا ہوگا، کسی نہ کسی طرح یہ خط پہنچانا ہے۔ آج 5 شوال ہے۔ پیغمبر اسلام نے خط کو کھولا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ روایت کے مطابق جب کوئی خط لکھوانا ہوتا تھا تو پیغمبر خود نہیں لکھتے تھے، کسی سے لکھواتے تھے، لیکن جب کوئی خط پڑھنا ہوتا تھا پیغمبر خود پڑھتے تھے۔ اگرچہ لکھنا اور پڑھنا دونوں پیغمبر اسلام کو آتا ہے، لیکن یہ ایک طریقہ تھا پیغمبر کا۔ خط پڑھنے کے لیے کسی کو نہیں بلاتے ہیں۔ خط پڑھنا شروع کیا اور اس کے اندر رسول کے نام جو پیغام تھا اس کا خلاصہ یہ لکھا ہے مورخین نے کہ کفار مکہ مکمل تیار ہو چکے ہیں۔ جب میں یہ خط لکھ رہا ہوں اس سے پہلے ہی لشکر مکے سے نکل چکا ہے۔ خدا معلوم وہ لوگ اس وقت کہاں ہوں گے۔ جلد از جلد مدینے کے مسلمانوں کو تیار کرو۔ کفار نے ایک لحاظ سے بہت ہی حکمت اور منصوبہ بندی سے کام لیا تھا کہ مدینہ ابھی عید کی خوشیاں منا رہا ہے، اچانک جا کے حملہ کر دو تو کفار کا لشکر مکے سے نکل چکا ہے، تمہارے قریب آیا چاہتا ہے۔ آپ جلدی سے تیاری کریں اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے آمادہ کر لیں۔ اور پھر ایک پیغام اور تھا کہ خصوصی طور پر 3 آدمی اپنی حفاظت کا انتظام کریں، خود آپ، علی اور ایک میرا چھوٹا بھائی حمزہ، اس لیے کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے اور سردار قریش جبیر ابن مطعم نے وحشی نامی غلام کو خاص طور پہ تیار کیا ہے۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو جبیر ابن مطعم کا غلام تھا، یہ ہندہ کا غلام نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ ہندہ کا غلام تھا، کیونکہ جنگ بدر میں جبیر کا سگا چچا مارا گیا ہے اور ہندہ کا تو پورا گھر، ہندہ کا باپ عتبہ، ہندہ کا چچا شیبہ، ہندہ کا بھائی ولید، ہندہ کا بیٹا حنظلہ، باپ، چچا، سگا بھائی اور سگا بیٹا، 4 افراد ایک گھر کے مرے ہیں، جس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک عورت کو اپنے بیٹے سے جو لگاؤ ہوتا ہے۔ پھر باپ، سگا بھائی، یہ سارے رشتے بڑے قربت کے رشتے ہیں۔ تو جبیر ابن مطعم اپنے چچا کا داغ لیے ہوئے ہے، ہندہ کو تو 4 کلیجے پہ داغ لگے تھے۔ وحشی غلام جو تھا مکے میں ایک فن جانتا تھا، وہ یہ کہ چھپ کے نیزہ پھینکنے میں اس کا کوئی مثل نہیں تھا۔ ایک تو آمنے سامنے جنگ کے دوران نیزہ پھینکا جاتا ہے، اور ایک خاص طریقہ ہے عربوں میں چکر دے کے نیزہ پھینکنا، اس انداز سے کہ جو ٹیڑھا ہو کے جا کے کسی کو لگے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر جس پہ نیزہ پھینکنا ہے وہ سامنے نہ بھی ہو تو وہ گھوم کے جا کے اس کو لگے گا۔ تو جبیر ابن مطعم کا یہ خاص غلام ہے۔ ہندہ سردار مکہ ابو سفیان کی بیوی ہے۔
جبیر سے کہا کہ میں تمہارے غلام کو ایک پیشکش کرنا چاہتی ہوں، اگر یہ حمزہ، علی اور محمد میں سے کسی ایک کو قتل کر دے تو میں اس کو اتنا پیسہ دوں گی کہ یہ آزاد ہو سکتا ہے۔ جبیر ابن مطعم نے کہا کہ میں بھی اپنے چچا کا داغ لے کے بیٹھا ہوں۔ دونوں نے مل کے وحشی کو بلایا اور کہا کہ دیکھ، تجھے آزادی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ کہا میں تیار ہوں۔ کہا کہ اس کا ایک طریقہ ہے، ان تین میں سے کسی ایک کو تجھے اپنے نیزے کے فن سے مارنا ہے، کیونکہ یہ تینوں وہ ہیں کہ نہ ان کے اوپر پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے، نہ ان کے اوپر سامنے سے حملہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان کے لیے ایسا ہی آدمی چاہیے جو چھپ کے چکردار طریقے سے نیزہ مار سکے۔ اگر تو اس مہم میں کامیاب ہو گیا تو میں تجھے آزاد کروں گا، ہندا تجھے بہت بڑی رقم دے گی۔ اب وحشی کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کی بات کیا ہے؟ چنانچہ ایک تو وہ پہلے ہی ماہر تھا، اوپر سے اس مقصد کے لیے اور زیادہ پریکٹس کرنے لگا۔ حضرت عباس اپنے بھتیجے رسول خدا کو خط لکھ رہے ہیں کہ لشکر نکل چکا ہے، اس کے لیے تیار رہو، اور خصوصاً تم 3 آدمی میدان جنگ میں اس بات کا خیال رکھنا کہ وحشی تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنی حفاظت کا انتظام کرنا۔ یہ خط آیا پیغمبر کے پاس۔ 5 شوال ہو چکی ہے جب یہ خط پہنچا ہے، اور جیسے ہی خط پہنچا پیغمبر اسلام نے 2 نوجوانوں کو کہا جاؤ مدینے کے چاروں طرف دیکھ کے آؤ۔ وہ نوجوان گئے اور گھبرائے گھبرائے واپس آئے کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان کا لشکر مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر کھڑا ہوا ہے، جہاں ہماری چراگاہیں ہیں وہاں تک یہ لشکر پہنچ چکا ہے، دشمن سر پہ آیا تب یہاں پہ اطلاع مل رہی ہے۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ سنا فوراً کہا کہ بس اب ہمیں تیار ہونا ہے۔ یہ لشکر جو پہنچا ہے ایک عجیب لشکر ہے، پورے عرب کی تاریخ میں ایسا لشکر اس سے پہلے کبھی نہیں آیا جس میں خصوصاً عورتوں کو ساتھ لایا گیا ہو۔ عربوں کا طریقہ بالکل الٹا ہوتا ہے، یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم کسی جنگ میں مارے جائیں تو ہماری بیوی یا ہماری بہن یا ہماری بیٹی کنیز بنے، وہ ان کو کنیز بنا لے گا۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی عورتوں کو قتل کرنا بہتر سمجھتے ہیں، دشمن کی قید میں نہیں جانا چاہیے، تو کبھی ساتھ لے کے نہیں چلتے ہیں، ہمیشہ قبیلے میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ یہ الگ قسم کا لشکر ہے جو پورے عرب کے طریقے کے خلاف ہے۔ صرف مرد ہی نہیں بلکہ کثیر تعداد میں عورتیں بھی ہیں، اور کنیز عورتیں نہیں، بڑے بڑے عرب کے عزت دار گھرانوں کی عورتیں ہیں۔ یہ عورتیں کون ہیں اور ان کو لانے کی وجہ کیا تھی، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔